بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جس شخص نے بھی پایا ہے، جو شخص بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیض یاب ہوا ہے، اس کا تجزیہ یا اس کی پیشن گوئی 99% درست ثابت ہوتی ہے۔ اس دن عثمان خضر مانگٹ صاحب نے جو رچرڈ گرینل ہے نا، وہ جو بار بار اس ٹائم ٹویٹ کر رہا ہے، اور اس ٹائم اس نے پوری پی ٹی آئی کو آگے لگایا ہوا ہے، تو یعنی کہ اس کے اوپر اس نے ایک بات کی ہے جو 100% سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور جب اس کی بات سچ ثابت ہو گئی تو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کوئی نیا بیانیہ تو دیں گے نا جوتھیوں کو، کہ ہم کہیں گے کہ عمران خان ابھی آ گیا، لیکن عمران خان تو نہیں آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور رچرڈ جو گرینل ہے وہ تو عمران خان کو رہا نہیں کرائے گا، تو ہم جوتھیوں کو کیا جواب دیں گے؟ جہاں وہ ہم کو ڈالروں یعنی کہ ڈالروں ہمارا فائدہ کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی نیا بیانیہ تو دینا ہے۔ تو عمران ریاض نے ایک نیا بیانیہ دے دیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ 27 نومبر کو جب یہ فیض آباد سے دم دبا کے بھاگے تھے، اس وقت تو کوئی ٹرمپ کا نام بھی نہیں تھا، رچرڈ گرینل کا نام بھی نہیں تھا۔ اس ٹائم ہر آدمی کے زبان کے اوپر پی ٹی آئی کے ایک ہی تھا کہ گولی کیوں چلائی کارکنوں کو، کیوں کہ اس ٹائم تو فگر بھی سامنے نہیں آئے تھے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا 400، کوئی کہتا تھا 500، کوئی کتنا۔ تو اس وقت میں نے فیس بک کے اوپر ایک خبر لگائی تھی کہ اب ان کی جو آخری امید ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یعنی کہ اب ان کے پاس کوئی اور امید نہیں بچی ہے عمران خان کو رہا کرانے کے لیے۔ ان کی آخری امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ 27 نومبر کو میں نے لگائی تھی۔ جو ہی دن گزرتے گئے تو گولی کیوں چلائی، کب شور شرابہ بڑھتا گیا۔ اب وہ گولی کیوں چلائی وہ پیچھے رہ گئی۔ اب اس ٹائم پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا جتنے ہیں، شہباز گل ہو گیا، عمران ریاض ہو گیا، صدیق جان ہو گیا، جتنے بڑے بڑے ان کے نام ہیں، انہوں نے قومی یوتھ کو کہا ہے کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مشیر ہے وہ رچرڈ گرینل ہے، وہ عمران خان کا دیوانہ ہے، وہ عمران خان کا یعنی کہ وہ عمران خان کو رہا کرائے گا۔ اب پوری سوشل میڈیا کے اوپر سب کی امیدیں رچرڈ گرینل کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ تو اس وقت اس اپنا عثمان خضر مانگٹ صاحب نے رچرڈ گرینل کے حوالے سے کیا کہا ہے، یہ سنو، پھر عمران ریاض کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ٹویٹس ہوئے ہیں اس کے لیے پیچھے بہت سارا پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ جب ابھی جیسے ٹرمپ نے الیکشن لڑا تو ٹرمپ نے سارا الیکشن میں پیسہ خود نہیں لگایا۔ ٹرمپ کے الیکشن کے لیے بہت ساری لابیز ہیں جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہی تھی۔ اس طرح بہت ساری فرمز جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے بھی ہائر کی ہوئی تھی، اور وہ جو فرمز ہیں وہ ٹرمپ کے الیکشن کے اوپر انویسٹ کر رہی تھی۔ اب جب ٹرمپ الیکشن جیت چکا ہے تو وہ فرمز جو انویسٹ کر رہی تھی وہ ٹرمپ کی وکٹری کے ریزلٹنٹلی ٹو دیٹ ان سے اپنے کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹویٹس ان ڈیزائرڈ ریزلٹس میں سے سم آف دی آلریڈی ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں۔ یہ ٹویٹس جو ہیں یہ ٹویٹس کی حد تک رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ لابنگ پریشر کریٹ کرنے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ لابنگ جو ہے وہ کوئی رول پلے نہیں کرتی۔ ناظرین، عثمان خضر مانگٹ صاحب نے کہا ہے کہ جو رچرڈ گرینل ٹویٹ کر رہا ہے وہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، یہ صرف ٹویٹ ہی رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وہ پاکستان میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کریں گے، یہ صرف ٹویٹ کی حد تک ہے۔ اور رچرڈ گرینل اتنے ٹویٹ کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ رچرڈ گرینل بس کا ایک ہی کام ہے کہ بس پی ٹی آئی کے لیے وہ ٹویٹ کرے۔ اب یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے علاوہ ہے نا، جو سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن عمران ریاض نے اور ان جو تھی یوٹیوبروں نے جو ڈالر کمایا ہے یہ 3 4 دن 5 دن لگا کے کہ آپ بے فکر ہو جاؤ کہ جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائے گا اور فوراً عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اب رہا تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے تو ڈالر کمانے تھے نا، ان کو بھی معلوم تھا کہ عمران خان ان کے کہنے سے رہا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایڈوانس میں ایک نیا بیانیہ بنایا ہے کہ یار اگر یہ تو یوتھ ہی پوچھیں گے نا، یہ کبھی 15 دسمبر کا ٹائم دیتے ہیں، کبھی 20 دسمبر کا دیتے ہیں، کبھی 15 جنوری کا دیتے ہیں، کبھی 25 نومبر کا دیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرمپ یا رچرڈ گرینل اگر عمران خان کو رہا نہیں کرائے گا تو ہم نے یوتھیوں کو کیا جواب دینا ہے؟ تو عمران ریاض نے ایک نیا بیانیہ بنایا۔ عمران ریاض کیا کہتا ہے، جی سنو۔
کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آفر دے دی جائے تب، تو یہاں پہ آ کے معاملہ بڑا پھنس گیا ہے۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آفر دی جائے گی نا تو ڈونلڈ ٹرمپ اسے قبول کر لے گا، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بدلے میں عمران خان کی رہائی مانگنے سے بعد آ جائے گا، یا وہ عمران خان کے خلاف ظلم اور جبر پہ جو بائیڈن کی طرح یا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرح سہولت کار بن جائے گا؟ تو اس کے بارے میں ابھی کسی کو اب اس نے یوتھیوں کو ایک ایسا یعنی کہ جواب دے دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، آپ کو کوئی بار بار بولتا ہے کہ تمہارا باپ رچرڈ گرینل کہاں گیا، تمہارا باپ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں گیا، وہ عمران خان کو رہا کیوں نہیں کرا رہا ہے، تو اس نے یوتھیوں کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور آپ نے عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے عمران سے زیادہ اسرائیل زیادہ اہم ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ڈرتا ہے اسرائیل سے، وہ عمران خان کو نہیں چھوڑتا، کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑتا، لیکن امریکہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ چلو یار اسرائیل کو تسلیم کر دیتے ہیں، عمران خان کو پیچھے۔ تو یعنی کہ یہ لوگ عمران خان کو چھوڑنے سے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ایک نیا جواب ان کو دے دیا، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے جب ٹرمپ عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو یہ یہی جواب دیں گے یوتھی، یہی عمران ریاض یوٹیوبر کہے گا۔ اب ہمیں تو کسی کے اوپر بھی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ، میں تو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں اور فائنلی یہ کہہ چکا ہوں، اس کے اوپر مجھے 1% بھی کنفیوژن نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں مذہبی جماعتیں خاص کر تحریک لبیک نہ ہوتی تو یہ مسلم لیگ نون ہو گئی یا پی ٹی آئی ہو گئی یا پیپل پارٹی ہو گئی، کوئی بھی ہوگا، یہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ صرف ڈرتے ہیں تو مذہبی جماعتوں سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ یہ نہیں کریں گے، یہ بھی فوراً ان کو موقع ملے گا یہ کریں گے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد اسرائیل نے کس کے لیے آواز اٹھائی ہے تو وہ عمران خان کے لیے اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ نے میں قرارداد جو جمع کرائی ہے وہ اسرائیل نے کرائی ہے۔ اب ناظرین کیا کریں، یہ بیچارے یوتھی ہیں، جو بھی آتا ہے ان کو بجا کے چلا جاتا ہے یا ان کی بجا کے چلا جاتا ہے۔ تو ان بیچاروں کو، بلکہ بیچارے نہیں ہیں، ان کو تو یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان یوٹیوبروں نے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، ایک ویڈیو بنا کے چند لاکھ لوگوں کو بیوقوف بنا کے کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں، کروڑوں ڈالر یہ کما رہے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یا پاکستان کیا ہے، یہ تو ڈالروں کے پیچھے لگے ہوئے اور خوب ڈالر کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا علاج ہی یہی ہے، ان کا علاج ہی یہی ہے کہ جب اپنا عقل استعمال نہیں کریں گے، جب شعور ان کو عمران خان نے دیا، اور عمران خان کا شعور تو ایسا ہی ہوگا نا کہ آئے روز ڈیلی جس طرح تاریخ تبدیل ہوتی ہے، جس طرح ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، ان یوتھیوں کا نیا بیانیہ۔ اب آپ گولی کیوں چلائیے، آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئے گا، آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ رچرڈ گرینل اس نے دی فری عمران خان کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ رچرڈ گرینل اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ان لوگوں نے باپ کا درجہ دیا ہے، وہ باپ کا حق ادا کرتے ہیں، اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں، جب نہیں کرتے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔